من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی تقریباً ہر سورت کا مرکزی عنوان اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور باری تعالیٰ کی تنزیہ اور وحدانیت باری تعالیٰ کا بیان اکثر قرآن پاک کی صورتوں میں ہے۔ قرآن کریم کو اول سے آخر تک آپ پڑھیں، غور کریں، دیکھیں۔ زیادہ تر قرآن پاک جو بحث کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر بحث کرتا ہے، تنزیہ باری تعالیٰ کا بیان ہوتا ہے، اللہ پاک کی تقدیس کا بیان ہوتا ہے، عیوب اور نقائص سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے پاکی کا بیان ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی مزیدار چیز ہے کہ جس قدر ہمارا، میرا اور آپ کا، دنیا میں آنے والے ہر شخص کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا اتنا زندگی آسانی سے گزرے گی۔ جس قدر ایمان میں اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اور یقین میں کمزوری ہوگی اتنا زندگی مشکل گزرے گی، یاد رکھیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کتاب میں دیکھ کر نہیں آیا، کسی تفسیر میں پڑھ کر نہیں آیا، یہ بات کہ نقل کر رہا ہوں تفسیر آپ کے سامنے، رٹی رٹائی بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں۔ اگر ہم زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ کی ذات پہ اتنا ہی ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور توکل ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی یکتائی پر۔ جس قدر ہمارا یقین کامل ہوگا اتنا ہی ہمیں زندگی میں آسانیاں ملیں گی۔ آپ اسے نوٹ فرما لیں، اگر کاغذ قلم ہو اس پر نوٹ کر لیں تو سب سے بہتر ہے کہ دل کی تختی پر میں بھی نوٹ کر لوں، آپ بھی نوٹ کر لیں اس بات کو، لوح قلم پر نوٹ کر لیں اس بات کو کہ مجھے زندگی میں آسانیاں چاہیے۔ کوئی چاہتا ہے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں مشکلات چاہیے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر شخص آسانیاں چاہتا ہے زندگی کے اندر، رزق کی ہو، دیگر مسائل ہوں، صحت کے حوالے سے ہو، عزت کے حوالے سے ہو، ہر شخص آسانی چاہتا ہے، یہ ہر شخص کی خواہش ہے۔ تو جتنا اللہ پاک کی ذات عالیہ پر کامل بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، یقین ہوگا، یقین جتنا کامل ہوگا اتنی زندگی میں آسانیاں ملیں گی۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ جب ہم تنہائی میں جا کر اپنے مسائل اللہ کو سنائیں گے اور رو کر سنائیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
بتلاؤ پریشانی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ نہیں رہے گی، پریشانی ختم۔ دعا کرنے سے ہی پریشانی ختم ہو جائے گی، دعا کرنے سے دل کو سکون مل جائے گا، چاہے اس مسئلہ کے حل ہونے میں کچھ دیر لگ جائے لیکن دل کو تسلی مل جائے گی۔ ہمارا یقین اس نونہال اس بچی کی طرح ہو۔ بہت سارے لوگ، قحط سالی تھی کسی علاقے میں، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وقت کے علماء نے، بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ صلاۃ استسقاء کے لیے کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں، تو لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کے چلے گئے، تو ایک بچی بھی اپنے والدین کے ساتھ کھلے میدان میں گئی اور چھتری اس کے ہاتھ میں تھی، چھتری اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ چھتری کیوں اٹھا کر لے جا رہی ہو؟ چھتری کا استعمال تو بارش میں ہوتا ہے، بارش سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، یا لوگ گرمی سے بچنے کے لیے بھی کرتے ہیں، زیادہ تر عموماً استعمال اس کا بارش سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، تو آپ چھتری اٹھا کر جا رہی ہیں۔ تو اس بچی کا یقین دیکھیے، اللہ کی ذات پہ کامل اعتماد دیکھیے۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہو، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ پاک کے ساتھ ایسا ہی ہے نا، جیسا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ بندے کا، ایسے پھر دعا میں بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ جو دعا میں یہ کیفیت ہوگی تو قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک کا دربار ایسا نہیں ہے کہ بے قدر جو دل کی توجہ بھی نہ ہو، بندہ دعا مانگ رہا ہو اور دعا قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جب یقین ہوگا، یقین کیسے ہوگا؟ جب اعمال صالحہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، گناہوں سے بچے گا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، اور اس تعلق کی برکت سے اسے تجربہ بھی ہو چکا ہوگا کہ میری بہت ساری دعائیں اللہ نے سنی ہیں، قبول کی ہیں، یہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بچی نے جواب دیا کہ ہم نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، نماز بارش مانگنے اللہ سے جا رہے ہیں، تو جب ہم واپس لوٹیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی نا، اس لیے میں چھتری لے کر گئی ہوں، چھتری ساتھ لے کر نکلی ہوں کہ واپس بارش ہوگی تو بارش سے بچاؤ کے لیے چھتری کا استعمال ہوتا ہے۔ یقین اس کا دیکھیے کہ اس سے اتنا یقین ہے کہ جب ہم واپس آ رہے ہوں گے تو بارش ہو رہی ہوگی۔ کیا ہماری کیفیت دعا کے وقت یہ ہوتی ہے؟ سینکڑوں ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ایسی کیفیت کے ساتھ مانگی جاتی ہیں اور قبول ہوتی ایک بھی نہیں نظر آتی۔ تو اس بات کو پلے باندھ لیجئے، اور اسی لیے قرآن پاک میں اکثر اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ بندوں کا یقین، بندوں کا ایمان، بندوں کی نظریں میری ذات پر، میرے خزانوں پر، میری قدرتوں پر آ جائیں۔ مسائل کچھ نہیں ہوتے، صرف بندے کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنا ایمان ٹھیک کرے، اللہ کی ذات پر اعتماد و توکل کو پکا کرے، پختہ کرے، ورنہ اللہ کے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں ہے۔ کس چیز کی کمی ہے اللہ پاک کے پاس؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس یقین کی کمی ہے جو مانگنے میں یقین والی دولت ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ تو ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو، بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ اذان دے، ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکارو ان اپنے شریکوں کو، خداؤں کو جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کا شریک گمان کرتے ہو، ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، فرمایا تم پکارتے تو ہو لیکن وہ زمین میں اور آسمانوں میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی فرمایا کہ جن کو اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارا جاتا ہے وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب لوگ تو اولیاء کو بھی پکارتے ہیں، جاہل لوگ اولیاء کو بھی پکارتے ہیں،
بہت سارے جاہل لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں، اللہ پاک نے تو سب کی نفی فرمائی ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین میں نہ آسمان میں ایک ذرہ کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں. چھٹی ہوگی. مالک ہر چیز کا کون ہے؟ تو جب مالک وہ ہے تو پکارنا بھی اسے ہی چاہیے اور کسی کو نہیں. وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان لوگوں کی زمین و آسمان میں اس کے نظام میں کوئی شراکت ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. جن کو تم اللہ کے شریک سمجھ کر پکارتے ہو جو بھی ہوں، فرمایا زمین و آسمان میں یعنی نظام خداوندی میں، باری تعالیٰ کے اس نظام میں، کائنات کی تخلیق میں کوئی ان کی پارٹنرشپ نہیں ہے، کچھ ساجھا پن نہیں ہے. وما له منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے. چلو شریک تو نہیں ہے، مالک تو نہیں، ویسے مدد کر دی ہو، ویسے ہیلپ کر دی ہو، فرمایا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. توجہ، جب کوئی مالک بھی نہیں ہے اور کسی کی شراکت بھی نہیں ہے اور کسی نے کسی لحاظ سے کوئی مدد بھی نہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو حق رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے. اللہ کو بھی پکارا جا رہا ہے اور ان کو بھی پکارا جائے، اللہ کو بھی سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی سجدے کیے جائیں. حق رکھتا ہے کوئی شخص، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو؟ کوئی نہیں حق رکھتا. تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نہ سفارشی سمجھ کر، سفارشی ہیں یہ ہمارے، یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ خدا ان کو بنا رہے ہیں یا زمین و آسمان کی شراکت ہے یا رزق دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا خالق ہیں. خالق ٹھیک ہے اللہ پاک ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کی ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. سفارش کا بھی سن لیں. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، فرمایا اللہ کے ہاں کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی، ہاں جس کو وہ اجازت دیں گے، جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے، جس کے بارے میں اور جس کو اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ سفارش نہیں ہوگی. جیسے کہ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اللہ کے دربار میں پہنچ کر سفارش کرے، کسی کے لیے کسی کے حق میں سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے ہوگی. یعنی مطلقاً سفارش کی نفی نہیں ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے سفارش کی نفی ہے تو سفارش قہری، زبردستی سفارش، بغیر اجازت کے سفارش، اس کی نفی اللہ پاک نے فرمائی ہے. کیونکہ بعض لوگ اس کے بھی مطلقاً سفارش کے بھی انکاری ہو گئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سفارش ہے ہی نہیں ہے. جی سفارش کو بھی وہ گویا کہ شرک کے زمرے میں لے آتے ہیں. اس لیے آپ قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھیں گے سفارش کی نفی ہوگی لیکن ساتھ استثناء بھی ہوگا، الا لمن اذن اللہ، استثناء بھی ہے کہ سفارش فائدہ دے گی. کس کے لیے مفید ہوگی؟ جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے کہ ہاں سفارش کر لو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے ایک کرنا خود ہی ہے، سارا کچھ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو سفارش کروانے کا کیا مطلب کہ آپ سفارش کر لیں، آپ جی اس کے بارے میں سفارش کر لیں، آپ فلاں کے بارے میں سفارش کر لیں، تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. جب کرنا خود ہی ہے، اجازت اس کی طرف سے ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، قلم اللہ کے ہاتھ میں، معافی والا بخشش والا قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے سوا. پھر یہ اعزاز دینا کہ آپ سفارش کر لیں فلاں کے بارے میں، آپ کی سفارش ہم قبول کر لیں گے، تو یہ ہے اعزاز اور اکرام. یہ کیا ہے؟ اعزاز اور اکرام. سفارش کا کسی کو حق دینا، اجازت دینا،
جو سفارش کر رہا ہے اس کا اعزاز اور اکرام ہے، باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے علاوہ، کیونکہ انہوں نے زندگیاں اللہ کے لیے قربان کی ہیں، اللہ کے لیے ساری زندگی انہوں نے ایک ایک لمحہ اللہ پہ قربان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اعزاز دیں گے محشر کے دن کہ آپ سفارش کر لیں۔ اب سفارش میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سفارش مخلوق کی اور ایک ہے سفارش غیر مخلوق کی۔ اور بھائی اس راستے سے آ جاؤ، یہ دروازہ ضرور کھولنا ہے، اللہ کے ولی ہے یہ بھی۔ توجہ، ایک ہے سفارش مخلوق کی اور ایک ہے سفارش غیر مخلوق۔ غیر مخلوق سے مراد قرآن کریم، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کو اجازت لینے، اجازت کے پابند ہیں، یاد رکھیں۔ مخلوق سفارش جب کرے گی، مخلوق چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، جو بھی ہوں، سفارش ہوگی، سفارش کا اذن ملے گا، لیکن وہ پابند ہیں ادھر سے اجازت ملنے کے۔ قرآن کریم جو سفارش کرے گا، قرآن کریم اجازت لینے کا پابند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اجازت تو مخلوق طلب کرتی ہے، پابند تو مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ پاک کے اندر کی چیز ہے، یعنی صفت ہے باری تعالیٰ کی، اس لیے قرآن کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں جی، قرآن کا رتبہ بہت بلند ہے، قرآن پاک کا رتبہ بہت بلند ہے۔ یہ تو کسی کو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو وہ قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کرے۔ میں ان لوگوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں جو کہتے ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن سے بات کرو، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو گمراہ ہیں، جاہل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ گمراہ ہیں اور جاہل ہیں، جو کہتے ہیں جی حدیث کو چھوڑے جی قرآن کی بات کرو۔ کیوں بھائی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ حدیث کی کیوں نہ بات کریں؟ حدیث تو شارح ہے قرآن پاک کی، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہی ہے، حدیث سے ہے، بلکہ اس سے بھی آگے اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے، 4 اصول ہیں شریعت کے، دین کو سمجھنے کے 4 اصول ہیں: قرآن، کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ لیکن میں انہماک کی بات کر رہا ہوں کہ جسے قرآن پاک میں مزہ آ گیا وہ کسی اور چیز میں دلچسپی لیتا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک اتنی گہری چیز ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب قرآن پاک سے ملتا ہے، اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ شخص جو قرآن پاک سے دلی لگاؤ رکھتا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر کی چیز ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن سفارش جب کرے گا کسی کے حق میں، وہ سفارش رد نہیں جائے گی، بالیقین بات ہے کہ وہ سفارش رد نہیں ہوگی۔ ہاں سفارش کرے صحیح، ایسے خام خواہ سفارش نہیں ہوگی قرآن کی کہ جس کے مرضی، جس کے بارے میں چاہے وہ سفارش کرنے کھڑا ہو جائے گا قرآن، ایسے نہیں ہوگا۔ جو اس سے لو لگائے گا، تعلق رکھے گا، اس کے لیے وقت دے گا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کا دیوانہ اور عاشق بنے گا، تو انشاءاللہ قرآن ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آتا ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اللہ پاک کے سامنے جھگڑا کریں گی، کھڑی ہو جائیں گی کہ ہمارے پڑھنے والوں کو بخشو۔ نہیں بخشش ہو رہی ہوگی تو کہیں گی کہ یا ہمیں اپنے کلام سے نکال دو یا پڑھنے والے کی بخشش کرو۔ اللہ پاک اپنے کلام سے نکال سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہی ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی اور میں مکر جاؤں کہ میں نے نہیں کہی، ایسا ہو سکتا ہے؟ کرتے ہیں لوگ، یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن والے ہیں،
بات کر کے مکر جانا۔ لیکن سمجھدار آدمی جس کا لوگوں کے دلوں میں اس کی عقیدت ہے، محبت ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ بات ٹھیک کرتا ہے، وہ اپنی بات سے پھرتا نہیں، کہتے میں نے کہی ہے بات، میں واپس کیوں لوں، میں انکار کیسے کروں کہ میں نے نہیں کہی۔ اللہ پاک کی یہ باتیں ہیں، قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی باتیں، تو اللہ کیسے اپنے کلام سے اس کے نکال سکتے ہیں؟ تو لہٰذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ پاک کسی چیز سے عاجز نہیں ہوتے، یہ صرف قرآن پاک کا اعزاز ہے، کسی چیز کے سامنے اللہ عاجز نہیں ہوتے کہ عاجز ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن جس کے بارے میں سفارش کرے گا اس کے بارے میں سفارش قبول ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، وہ اپنے صاحب کے لیے، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اس سے پڑھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی قرآن پاک کے بارے میں آیا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے قرآن پاک کو حق دے دیں گے، یعنی قرآن پاک کو تو پہلے سے حق حاصل ہے، فرمایا کہ قرآن اس کے بارے میں سفارشی بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ باقی مخلوقات کی سفارشیں ہیں، اب سب سے بڑی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کے بعد انبیاء کی ہوگی، اولیاء کی ہوگی، صلحاء کی ہوگی، شہداء کی ہوگی، حفاظ کی ہوگی، قراء کی ہوگی۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس شخص کی بخشش ہو گئی، کوئی عام بندہ ہے، عوام میں سے ہے، اس کی بخشش ہو گئی، اسے بھی اعزاز دیا جائے گا کہ تم بھی سفارش کرو جس کے بارے میں چاہتے۔ بخشا ہوا آدمی بھی اللہ کے ہاں سفارش کر سکے گا، اللہ اسے اجازت دیں گے کہ ہاں آپ بھی کر لیں سفارش۔ قرآن کریم کا حافظ جس نے اس پہ عمل کیا، 10 آدمیوں کو اپنی سفارش کے ذریعے جنت میں لے کے جائے گا۔ عالم اور شہید کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، 70 یا 100 کے قریب ہے۔ اور اولیاء اللہ کی تو شان ہی نرالی ہے، اولیاء اللہ کی شان نرالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو لاکھوں کروڑوں لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ تو سفارش کبریٰ کا حق بھی رکھتے ہیں، سفارش کبریٰ جو سب سے بڑی شفاعت ہوگی محشر میں، حساب و کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے، دھکے کھا رہے ہوں گے، ادھر سے گرمی، ادھر سے پیاس، ادھر سے خوف کہ اب کیا بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور سفارش بھی کیسے کریں گے؟ پہلے مقام محمود پر آ کر سجدے میں گر جائیں گے، اپنے رب کے پاؤں میں گر جائیں گے، اپنے رب کے قدمین شریفین پہ گر جائیں گے، اور سالہ سال تک اللہ کو مناتے رہیں گے، روتے رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ ایسے نہیں سفارش کر دیں گے، کھڑے ہو کے سفارش کر دیں کہ اللہ حساب کتاب شروع کراؤ، نہ، تمام انبیاء تو جواب دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ تاج پہنایا جائے گا شفاعت کبریٰ کا، تو آپ تشریف لائیں گے مقام محمود پر، سفارش کریں گے، اور پہلے سجدے میں گر کر ہزاروں سال تک اللہ کو منائیں گے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے ارفع یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع سل تعطى، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ تو ہوگا حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش، اس کے بعد سفارشیں بہت ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن بڑی سفارش جو ہوگی، اس بڑی سفارش کے بعد اہل کبائر کے لیے ہوگی، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جہنم سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے بچا لیں گے، جانے ہی نہیں دیں گے، بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے۔ کوئی شخص بھی اہل معاشر میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے یعنی محروم نہیں ہوگا، ایک تو شفاعت کبریٰ کی وجہ سے، اور جن کی بخشش ہوگی ویسے بغیر سفارش کے بخشش ہوگی۔ مثال کے طور پر اپنے نیک اعمال تھے، ایمان بہت اعلیٰ تھا، بہت اللہ کو راضی کیا، بغیر حساب کی بخشش ہوگی۔ اب وہ کہیں ہمیں تو ضرورت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی، انہیں بھی ضرورت ہوگی۔ انہیں کیوں ضرورت ہوگی؟ درجات کی بلندی کے لیے،
مثلا درجات کم ہوں گے، نبی پاک سفارش فرمائیں گے درجے بلند ہو جائیں گے۔ یعنی اہل جنت کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی، صلحاء کی، اللہ والوں کی سفارش کی ضرورت ہوگی۔ درجات کئی لوگوں کو بخشش کے لیے، کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی کے لیے، کئی لوگوں کو محشر کی انتہائی دہشتناک مناظر سے بچنے کے لیے، کئی لوگوں کو درجات کی بلندی کے لیے بھارت سفارش ہر ایک کو ضرورت، ہر ایک کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر اجازت کے نہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ چونکہ اللہ کے مقربین میں فرشتے، ملائکہ اللہ کے بہت قریب ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے قریب رہتے ہیں، شاید ان کو اس قسم کی وہ ان مسائل کی وہ ضرورت نہ پیش آتی ہو، وہ اللہ پاک کے قریب ہیں، بے تکلف ہوں، اللہ سے جب مرضی اللہ سے باتیں کر لیتے ہوں۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ بیان ہوگا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، اللہ سے بے تکلف ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ کے درس میں آئے گا کہ اللہ پاک کی طرف سے جب کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو ملائکہ کی، فرشتوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنا خوف ان پہ طاری ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے اگلے درس میں